بانیان جلسہ، حاضرین بس، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، فیضان اعلیٰ حضرت میں تشریف لانے والے جملہ حضرات، آج کے طلباء، کل کے علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص وقار گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد اسرائیل صاحب قبلہ دامن علینا المعروف فخر نیپال، ووقار گرامی قدر قاضی القضات بالنیپال حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب قبلہ مقدس العلی، وبقار گرامی قدر حضرت مولانا امیر شریعت مفتی محمد عبد المنان کلیمی صاحب دامن علینا، وجملہ حاضرین بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صحیح بات ہے کہ مدرسے چندے سے چلتے ہیں، اگر چندے کے مدرسے نہیں چلتے، مگر میں نے آپ کے لادو بیلا میں یا بیلا لادو میں کوئی چندے کی اپیل نہیں کی ہے، میں نے آپ کو سلام کیا ہے، سلام تو سلام کرنا ہے سنت، اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ آپ کے بیلا لادوں میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا تب جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ نعت خوانی اتنی طویل ہو گئی کہ وقت کافی ہو گیا، اب میں کوئی لمبا چوڑا خطبہ پڑھوں، پھر قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ کا انتخاب کر کے اس کو تلاوت کروں، پھر کچھ اشعار کا انتخاب کروں، اس کے بعد پھر کچھ تمہیدی کلمات بیان کروں، اس کے بعد تقریر کا آغاز کروں، تو 2 تو اسی میں بچ جائیں گے، تقریر کب ہوگی؟ تو میں سوچتا ہوں کہ آج میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظم اجلاس صاحب اعلان فرما رہے تھے میرا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرے لیے اعلان کر رہے ہیں یا جتنے سامنے بیٹھے ہیں یہ علماء کی جماعت، پوری جماعت کا اعلان ایک ساتھ کر رہے ہیں کہ پوری جماعت ایک ساتھ تقریر کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اتنا لمبا چوڑا انہوں نے میرا اعلان کیا، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس لائق بنا دیا۔ ہم تو حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کے غلاموں کے غلام، ہم اپنے آپ کو عالم تصور بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم کا خادم بنا دے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم و فضل و کمال کا عالم کیا ہے کہ آج آپ دیکھیں یہ مولانا مفتی عبد المنان کلیمی صاحب کو میں نے مراد آباد کے مدرسے میں دیکھا کہ یہ درس دے رہے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں علم نحو، علم صرف۔ مولانا مفتی عثمان صاحب کو میں نے دیکھا ماڑی پور میں، مظفر پور ماڑی پور میں، تیغیہ میں یہ درس دے رہے ہیں، اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں علم منطق۔ فخر نیپال درس دے رہے ہیں علم صرف۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علماء درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر اپنے طلباء کو علم پر پروان چڑھا دیتے ہیں۔ مدرسوں میں مدرسے قائم ہوئے تو روئے زمین پر سب سے پہلے تعلیم کا پیغام دینے والی جو ذات ہے اس مقدس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ روئے زمین پر سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے تعلیم کا پیغام دیا، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک علمی مرکز قائم کیا، ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا، ایک دارالعلوم قائم کیا، ایک مدرسہ قائم کیا، ایک جامعہ قائم کیا، ایک اسکول قائم کیا، ایک اسکول آف تھاٹ قائم کیا، ایک کالج قائم کر دیا، ایک محمدی یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی اور ایجوکیشن کا پیغام دیا، اے لوگوں تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ تم اس نبی کی امت ہو جس نبی نے روئے زمین پر سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کا پیغام دیا اور خود مدرسہ قائم کیا۔ تو اب اگر آپ کے علاقے میں جو مدارس قائم ہو رہے ہیں، جو مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں، یہ سنت رسول پر عمل ہو رہا ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے مدرسہ قائم کیا، لیکن رسول اللہ کے مدرسے میں کوئی طالب علم نہیں آیا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامعہ میں، رسول اللہ کے دارالعلوم میں، رسول اللہ کے مدرسے میں سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جن طلباء نے اپنا نام لکھوایا تھا ان طلباء کا نام ہے اصحاب صفہ۔ دارالعلوم کھل گیا، پڑھانے والے موجود، پڑھنے والے بھی آ گئے، اب پڑھائیں کیا؟
اب پڑھائیں کیا؟ ایجوکیشن کا پیغام تو دے دیا، تعلیم حاصل کرو پیغام دے دیا، مدرسہ کھول دیا، اسکول کھول دیا، یونیورسٹی بنا دی، ٹیچر آ گئے، پڑھانے والے موجود، پڑھنے والے بھی موجود، اب پڑھائیں۔ اب پڑھانے کے لیے خدا کی قسم کوئی کتاب موجود نہیں ہے، پڑھانے والے موجود ہیں، پڑھنے والے موجود ہیں، مگر پڑھائیں کیا؟ پڑھانے کے لیے کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ بخاری شریف ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ بیضاوی شریف ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ مشکات شریف ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ علم السیرہ ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ فقہ کی کوئی کتاب ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ قدوری ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ تفسیر کی کوئی کتاب سامنے موجود ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ اب کسی فن کی کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے، پڑھائیں کیا؟ شرح جامی ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ علم السیرہ ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ شرح میت ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ میزان الصرف ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ آمد نامہ ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ باقورۃ الادب ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب یہ دارالعلوم کھولا گیا تھا، جب یہ ایجوکیشن کا پیغام دیا گیا تھا، جب تعلیم کا پیغام دیا گیا تھا، تو اس وقت خدا کی قسم پڑھانے کے لیے یسرنا القرآن بھی نہیں تھا۔ پڑھائیں گے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یسرنا القرآن تو بہت بڑی بات تھی اس وقت پڑھانے کے نام پر قاعدہ بغدادی بھی نہیں تھا، اس وقت نورانی قاعدہ بھی نہیں تھا۔ پڑھائیں کیا؟ ایجوکیشن حاصل کرنے کا پیغام دیا، پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹ آئے، طلباء آ گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہ تھی تو نہ ہو، کوئی کتاب موجود نہ ہو تو نہ ہو، ایک نظر مصطفیٰ تو تھی، ایک نظر مصطفیٰ کا کمال یہ تھا، ایک نظر مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ رسول اللہ نے اپنے طالب علم پر ایک نظر ڈال دی، تمام علوم ایک نظر میں پلا دیے۔ رسول اللہ نے اپنے طالب علم پر ایک نظر ڈال دی، ایک نظر میں تمام علوم و فنون کا جامع ہوا۔ ایک نظر مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ آج آپ دنیا میں جتنے علوم و فنون دیکھ رہے ہیں، جو علماء آج درسگاہوں میں بیٹھ کر علوم پڑھا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے علوم و فنون ایک نظر مصطفیٰ کا کمال ہے، اور صحابہ کی مقدس ذات سے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے۔ مدرسہ آج تو پڑھانے کے لیے بہت سے علوم و فنون ہیں، مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ علم نحو، علم نحو میں کہتے ہیں یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ ناقصہ ہے، یہ جملہ تامہ ہے، یہی پڑھاتے ہیں نا۔ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، یہی تو پڑھاتے ہیں درسگاہ میں۔ علم نحو کے قواعد و ضوابط، علم نحو کے گرامر، آج یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو علوم و فنون ہیں ان کے پاس کوئی گرامر نہیں ہے، یہ بغیر گرامر کے پڑھایا کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کوئی فن ایسا نہیں ہے جو بغیر گرامر کا ہو، کوئی فن ایسا نہیں ہے جو بغیر اصول و ضوابط کو ہو، قواعد و ضوابط کو ہو۔ ہر فن میں قواعد بھی ہیں، ضوابط بھی ہیں، گرامر۔ علم نحو کے گرامر کیا ہے؟ علم نحو کے گرامر ہیں
یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ یاد کر لو، اب طلبہ یاد کر رہے ہیں، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ اب مثالیں اس میں علماء دے رہے ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ درسگاہ میں بیٹھ کر اگر مفتی عبدالمنان کلیمی صاحب مبتدا اور خبر پڑھا دے، خدا کی قسم یہ حضرت ہے، مولانا فخر نیپال صاحب، مولانا عثمان صاحب، مولانا منظور صاحب، عطاء الرحمان صاحب، یہ لوگ درسگاہ میں بیٹھ کر اگر مبتدا اور خبر پڑھائیں، چاہے وہ نیپال کے مدارس پہ پڑھاتے ہوں یا مراد آباد کے جامع نعیمیہ کے مدرسے میں پڑھاتے ہوں یا بمبئی کے محمدیہ میں پڑھاتے ہوں یا مبارک پور کے مدرسے میں پڑھاتے ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو مبتدا اور خبر سمجھا رہے ہیں وہ سب حضرت ہے، اور جو نعت مصطفیٰ میں مبتدا اور خبر سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اگر آپ کہیں تو میں علم نحو میں پیش کروں گا۔ آج لوگ اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے ہیں، اپنی اپنی مجالس کو، اپنی اپنی محافل کو اعلیٰ حضرت کے اشعار سے سجاتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ ہم جو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھ رہے ہیں یہ شعر کس فن میں ہے۔ تو علم نحو میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب تمہاری ہی خبر تھی۔ کیا مطلب؟ حضرت آدم تمہاری خبر تھے، حضرت نوح تمہاری خبر تھے، حضرت موسیٰ تمہاری خبر تھے، حضرت عیسیٰ تمہاری خبر تھے۔ فرماتے ہیں کہ سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔ سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو درسگاہ میں بیٹھ کر مبتدا اور خبر سمجھا دے وہ سب حضرت ہے، اور جو نعت مصطفیٰ میں مبتدا اور خبر سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم و فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ ایک فن کا میں نام لے رہا ہوں، علم جبر، علم ریاضی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو فنون ہے وہ بغیر گرامر کے ہیں، تو علم ریاضی کے جو گرامر ہیں وہ بھی بغیر گرامر کے نہیں ہے، وہ بھی بغیر قواعد و ضوابط کے نہیں ہے۔ اس کے گرامر کیا ہے؟ یہ مثلث ہے، یہ مربع ہے، یہ مخمس ہے، یہ مسدس ہے، یہاں سے نقطہ بناؤ، یہاں سے دائرہ کھینچو، یہاں سے احاطہ کھینچو، تو نقطہ، دائرہ اور احاطہ، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، یہ سب درسگاہ میں بیٹھ کر علماء پڑھا رہے ہیں اپنے طلباء کو، اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا رہے ہیں اپنے طلباء کو، اور عالم بنا رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو درسگاہ میں بیٹھ کر نقطہ، دائرہ اور احاطہ سمجھا دے، خدا کی قسم وہ سب حضرت ہے۔ اب علم ریاضی میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو نقطہ، دائرہ اور احاطہ درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھا دے وہ سب حضرت ہے، نقطہ، دائرہ، احاطہ سمجھا دے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم و فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ آج علوم و فنون کا جب
بات آ گئی ہے تو ایک فن ہے علم منطق، اس کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہو سکتا، یہ علم سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقریر میں الفاظ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں کہ پہلے ہمیں استعمال کرو، پہلے ہمیں استعمال کرو، تب علم منطق کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب علم منطق بھی یہ سقراط والی بقراط والی منطق نہیں، میں جس منطق کی بات کر رہا ہوں وہ بھی بغیر گرامر کے نہیں ہے۔ جی علم منطق مولانا عثمان صاحب نے علم منطق پڑھاتے ہیں نا، اب علم منطق میں کہتے ہیں یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ حد اوسط ہے، یہ جسم نامی ہے، یہ جسم ناقص ہے، یہ جوہر ہے۔ یہی تو علم منطق کے گرامر ہے، یہی تو علم منطق کے قواعد و ضوابط ہیں، یہی تو علم منطق جب پڑھاتے ہیں علماء اپنے طلباء کو تو یہی یاد کراتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، یاد کرو یاد کرو یاد کرو۔ اب طلباء یاد کرتے ہیں یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، یہ حد اوسط ہے، یہ جسم نامی ہے، یہ جسم ناقص ہے، یہ جوہر ہے۔ اب میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر علم منطق میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر علم منطق میں سنیے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ذرے مہر قدس تک ان کے توسط سے گئے، ذرے مہر قدس تک ان کے توسط سے گئے، حد اوسط سے کیا صغرا کو کبرا نور کا، حد اوسط سے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ جو درسگاہ میں بیٹھ کر صغرا اور کبرا سمجھا دے وہ سب حضرت ہیں، اور جو نعت مصطفیٰ میں صغرا اور کبرا پڑھا دے وہ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کے علم و فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں؟ ایک فن کا میں نام لے رہا ہوں، اس فن کا نام ہے علم صرف۔ علم صرف، علم صرف کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک کہ علم صرف آپ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک عالم علم نہیں بن سکتے۔ علم صرف پڑھنا اس وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آپ کہیں کہ سڑک پہ گھوڑا پراگ پراگ دوڑا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان جلدی جلدی پلٹنے لگے اور سڑک پہ گھوڑا پڑا پڑا دوڑا ہی بولے، گھوڑا سڑک پہ پڑا 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 دوڑا نہ بولے، گھوڑا سڑک پہ پڑا پڑا دوڑا ہی بولے، تب علم صرف کا پڑھنا ضروری ہے۔ آپ کی زبان کچی نہ رہ جائے، آپ کی زبان کو ایک دم پکا بنا دینے کے لیے علم صرف علماء پڑھاتے ہیں۔ اب علم صرف بھی ہمارے یہاں بغیر گرامر کا نہیں ہے، بغیر قواعد و ضوابط کا نہیں ہے۔ اب علم صرف کے جو گرامر پڑھائی جاتی ہے، جی مولانا مشاہدی صاحب آپ نے علم صرف پڑھا۔ اب علم صرف میں کیا پڑھاتے ہیں علماء؟ اپنے طلباء کو کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مصدر ہے، یہ مشتق ہے، یہ مادہ ہے۔ جی یہی پڑھاتے ہیں نا کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مصدر ہے، یہ مشتق ہے، یہ مادہ ہے۔ اب یہاں سے گردان گردان اور نصرہ ینصر ہوگی، نصرہ ینصر نصر و نصر و نصر ینصر و منصور۔ اب مجھے گردان نہیں گرداننا ہے۔ اب اگر میں یہاں پر اسٹیج پر بیٹھ کر گردان گردانے لگا تو یہ قوم کون سی گردان گردانے گی؟ مجھے نصرہ ینصروں کی گردان نہیں گرداننا ہے، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے طلباء، تم اچھی طرح نصرہ ینصروں کی گردان یاد کر لو، اور جب طالب علم نصرہ ینصروں کی گردان صحیح سے یاد نہیں کر پاتا ہے تب اس کے اوپر ضربہ یضربوں کی گردان گردان دی جاتی ہے۔
اگر ضرب یضرب کی گردان سے بچنا ہے تو نصر ینصر کی گردان کرنا، تو ضرب یضرب کی گردان سے بچ جاؤ گے۔ استاد بے وجہ میں ضرب یضرب کی گردان نہیں کرتا ہوتا ہے اپنے طالب علم پر، وہ اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا رہا ہے اور آپ گردان یاد نہیں کر پا رہے ہیں، تب مجبوراً ضرب یضرب کی گردان دنا دن گردان دی جاتی ہے۔ مگر میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی نظر گردان پر نہیں تھی، فعل پر نہیں تھی، فاعل پر نہیں تھی، مصدر پر نہیں تھی، مشتق پر نہیں تھی، مادے پر نہیں تھی، اعلیٰ حضرت کی نظر تھی تو نعت مصطفیٰ پر تھی، اعلیٰ حضرت کی نظر تھی تو منقبت غوث اعظم پر تھی، منقبت خوانی پر تھی۔ ان لوگوں اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے صرف ہمیں اور تمہیں ہی نعت مصطفیٰ پڑھنے کا پیغام نہیں دیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے علوم و فنون کو بھی نعت مصطفیٰ پڑھنے کی زبان عطا فرما دی۔